ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتا ہوں محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی ہماری خوبصورت نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی، جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر آپ ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور سیگمنٹ ہمارا جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت ساری NGOs، بہت ساری ویلفیئرز کام کر رہی ہوتی ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسی NGOs والوں کو بلائیں جو کام کر رہی ہوں واقعی میں، اور ہمیں ان کا کام نظر آتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر مخلوق خدا کی خدمت کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ظاہر یہ کام کرنا آسان نہیں، اللہ پاک خود منتخب کرتا ہے ان لوگوں کو جو مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ہیلپ آف ہیومینٹی ویلفیئر کے چیئرمین جناب حاجی نذیر محمد صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم۔ آپ اسی ادارے کی جنرل سیکرٹری ہیں محترمہ ریما میمن صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت اللہ کا ٹھیک ہے؟ کرم رمضان ہے۔ کیسا گزر رہا ہے یہ بتائیں۔ الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بہت پرسکون اور بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیسے ادارہ آپ نے بنایا ہے؟ ویلفیئر جو آپ نے بنائی ہے ماشاءاللہ، کیسے آ گئی سوچ کہ آپ نے کہا چلیں ہم یہ کام کریں، اللہ کی مخلوق کا کچھ کام کریں، سیاستدان تو کچھ کر نہیں رہے، ہم ہی کچھ کریں؟ نہیں، ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کر ہی رہا ہے، اور ہمارے CEO صاحب جو ہیں حاجی نذیر صاحب، حاجی صاحب نے یہی کوشش ہمیشہ سے سوچا کہ ایدی صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا، پھر دوسرے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتے ہوئے جو ان کے اندر کی ایک تکلیف تھی وہ شیئر کی ہم لوگوں کے ساتھ، اور 2016 سے الحمدللہ ہم لوگ باقاعدہ طور پر اس پہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم سائلنٹلی اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا۔ تو حاجی صاحب اتنی ساری کام NGOs کرتے کراچی میں کام کر رہی ہیں، تو آپ کو لگا نہیں کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کچھ کمی ہے، کچھ میں بھی NGOs بنا کے کچھ کام کروں، کچھ کمی ویسے لگی آپ کو؟ آپ نے الفاظ ادا کیے کہ اللہ پاک چن لیتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں ہاں۔ تو ہم نے ایدی صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے وہ قدم اٹھایا، الحمدللہ اکیلے ہی اٹھایا تھا قدم، میڈم ساتھ تھیں، تو الحمدللہ ایک اب جو لوگ ملتے چلے گئے، اب کئی جگہ پہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اسکول پہ کام ہو رہا ہے، اپنا صحت پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ افطار کے تو تقریباً کئی ایک جگہ پہ ماشاءاللہ آپ افطار کا سسٹم لگاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے میڈم خاص فوکس کس کو آپ نے کیا ہوا ہے؟ کس کام کو فوکس اچھا، کیا؟ فوکس پہ ہم لوگوں کی کوشش ہے ہم لوگ اسکلفل پاکستان کو ریپرزینٹ کریں۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، راشن دے دیا جاتا ہے یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دوسری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے صرف ایک چیز کو اپنا عزم بنا لیا کہ بچوں کو ایجوکیشن دیں، اور ان کو ایجوکیشن کے ساتھ دوپہر میں ہمارے اسکولز میں ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے لڑکیاں ہیں تو ان کو بیوٹیشین کورسز الحمدللہ کراچی کے ملٹیپل ایریاز میں، اور کچھ پروجیکٹس ہمارے رننگ میں کہ جس کو ہم اپنے آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کو بھی ریپرزینٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں ہمارے پاس بچیوں کے لیے بیوٹیشین کورسز ہو رہے ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں۔ ہم کمپیوٹر پہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہمارا IT کورسز اسٹارٹ ہو جائیں گے جو بالکل فری آف کاسٹ ہیں۔ اس سے ایک چیز یہ ہو جائے گی کہ بندہ فری آف کاسٹ کچھ سیکھ کے، ہمارا بچہ کچھ سیکھ کر بن جائے گا اور اپنا کاروبار خود بنا لے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے کانسیپٹ دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو تو اپنا کاروبار شروع کر دو۔ دیکھیں، اس میں ہم لوگ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے پاکستان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ عموماً اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں کہیں پر بھی ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہو کہ بچوں کو کچھ سکھائے اور ان کو کاروبار فراہم کرے، کیونکہ ہم نے تو اپنا مائنڈ ویژن ہی ایک رکھا ہے نا کہ ان کو نوکری دینی ہے، تو ہم اپنے پاپولیشن کی 5% میں نہیں لے کر جاتے، ان کو 95 کی نوکریوں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو ہیلپ آف ہیومینٹی صرف کوشش کر رہا ہے کہ وہ 5% کے ریشو کو بڑھا سکے۔ اچھا میڈم، ادارہ کیسے چل رہا ہے آپ کا یہ بتائیں مجھے؟ ادارہ کیسے چل رہا ہے؟ ابھی تک ہم لوگ سبھی کوئی نہ کوئی ایک اپنا پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی فاؤنڈرز کچھ ہیں، اور کچھ ہمیں نیڈ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آنے والے ہمارے پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا تھا اور آج تک ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں ڈونرز کے لیے ہم اپیل کرنے کے لیے ضرور کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اپیل کریں نا آپ؟ بالکل اپیل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر اچھی NGOs ہوتی ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں حکومت پاکستان؟ بالکل، میری تو دل سے ریکویسٹ بھی ہے اور گزارش کروں گی ان سارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا کہ جو ہمارا ساتھ دیں۔ ہم ایک اس پاکستان کو بے روزگار سے ہٹا کے اسکلفل پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گرین کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے گرینری پہ ہم نے کافی کام کیا ہے۔ بہت سارے NGOs، بہت سارے لوگ اپنی مدد ایپ کے تحت بھی کر رہے ہیں، NGOs کے ساتھ جڑ کے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا فقدان حاصل ہے نا وہ لوگوں کے روزگار کا ہے۔
ہم راشن دے کے رمضان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک احسان کر دیا. ہماری ایچ او ایچ کی ٹیم کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس کو مفلوج کر دیا. لیکن راشن تو میڈم ایک وقتی طور پر ہے نا, وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اسی راشن کی مستقل کوئی جگہ ایسا کام کرے, اس کی راشن کی جگہ اگر کوئی بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کی اولاد نہیں ہے یا ان کی اولاد نہیں کر رہی ہے, ایکس وائی زی ان کے جو بھی ایشوز ہیں, ہم نے ان کو گھر میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول دی جو 70 سے 90 ہزار کے درمیان کا اس کا پروجیکٹ ہے. لیکن ہم نے ان کو زندگی بھر کے لیے کاروبار فراہم کر دیا. نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں, نہ وہ اس پشیمانی کہ ہم کسی سے لے کے کھا رہے ہیں. وہ بہا کے دلی سے کہتے ہیں کہ جی میں کما رہا ہوں یا میں کما رہی ہوں اور اپنے بچوں کا یا اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہی ہوں. تو وہ ان کے لیے جو خود اعتمادی ہے وہ ہمارے لیے باعث ہے. یعنی آپ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آج وہ لینے والا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر انشاءاللہ دینے والا بن جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے صاحب. بالکل یہ انشاءاللہ, یہی بالکل. تو یہ سب کس طرح لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, بتائیں. لوگ کرتے ہیں تعاون یا نہیں کرتے؟ تعاون تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ہی لے لیتے ہیں ڈونیشن. اپنے بچوں سے؟ اپنے بچوں سے, صرف اپنے بچوں سے. اور اپنے متعلق لوگ ہیں کچھ, ان سے کچھ لے لیتے ہیں. تو ہم سسٹم چلا رہے ہیں الحمدللہ. اب یہ ارادہ کیا ہے, کام بڑھا ہے تو اس کو ڈونیشن کی طرف آئیں. ہاں تو دیکھیں میڈم میمن صاحبہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستانیوں میں بڑا احساس ہے, بالکل بہت احساس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کام کرنے والا جس کو ہم دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, کیا کہیں گے ایسا ہی ہے. دیکھیں میں خود میمن ہوں اور میمن برادری میں ہمارے میمنوں میں تو ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں. اچھا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چن لیا ہوتا ہے کسی کار خیر کے لیے تو وہ راستے جڑتے چلے جاتے ہیں. ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا. ہم نے ایک الگ جگہ سے, ایک گلشن میں, ہمیں وہاں سے ریکویسٹ آئی کہ یہاں پہ اس روڈ پہ کوئی دسترخوان نہیں ہے. یہ 4 دن پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, چوتھے روزے کی. اور ہم لوگوں کو وہاں سے ریکویسٹ آئی کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی اس معاملے کو شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم تو یہ تیاریاں رمضان سے پہلے کر دیتے ہیں کہ پہلے رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ہمارا یہاں دسترخوان لگنا ہے. آپ یقین جانیں, شام میں افطار کے بعد ہم سے یہ بات ہوئی ہے اور دوسرے دن ایک بہت ہی معزز انسان نے ہمیں پیمنٹ بھیجی. بہت مشکلوں سے وہ بھیجی انہوں نے پیمنٹ, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کہیں پر بھی دسترخوان پہ یہ سرو کرنا ہو تو آپ کر دیجیے گا. اور جو جو چیزیں ہمیں اس پلیٹ فارم پہ چاہیے تھی وہ ساری اس بجٹ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی ضرورت ہم تک پہنچائی, اور ہم تو صرف سوچ رہے تھے نا, لیکن رب تعالیٰ نے اتنی غیب سے مدد کر دی کہ اس دسترخوان کا سارا معاملہ ان کی دی ہوئی ڈونیشن سے کمپلیٹ ہو گیا. آپ کی نیت صاف تھی, اللہ پاک نے راستہ بنا دیا, اور اللہ پاک جنہوں نے دیا, اللہ پاک ان کے بھی کار خیر میں ہر معاملے میں برکتیں عطا مدد فرمائے. فرمائے. اچھا میڈم, ہمارے ایس این این کے لیے کیا میسج دیں گی آپ؟ دیکھیں, ایس این این کا ہم لوگ پہلے بھی پروگرامز دیکھتے رہے اور الحمدللہ شہزاد بھائی آپ کے کام کو سراہنا ایک کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ نے ہمیشہ بہت نفاست سے لوگوں کے ساتھ بات کی اور بہت اچھا پروموٹ کیا ہر کسی کو. ہم چاہتے ہیں کہ ایس این این کے توسط سے ایچ او ایچ کو آپ لوگ بھرپور تعاون کریں, آپ بھی, ہم سے جڑے سارے لوگ, کیونکہ ہم آخر میں صرف یہ دیکھیں کہ ذات, رنگ, نسل پہ جائیں. اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم صرف انسانیت پہ جائیں. سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت. اور ہیلپ آف ہیومینٹی کا جو ہمارا نام ہے, ایچ او ایچ, ہیلپ آف ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن, مدد انسانیت کی, نہ کہ رنگ کی, نہ نسل کی, نہ کسی کے مذہب کی. کیونکہ ہم چاہے کوئی اہل تشیع ہو یا کوئی کرسچن ہو یا کسی بھی ملک اور کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا ہو, سب سے پہلے وہ انسان ہے, وہ خدا کا انسان ہے. اور کہتے ہیں کہ رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندے کو راضی کر لو. تو اتنا آسان حل دیا گیا ہمارے مذہب میں کہ ہم تو کروڑوں شکر بھی کریں تو وہ بہت کم ہے. تو ہمارا ایس این این کے توسط سے یہی میں پیغام دینا چاہوں گی سارے ہی یوزرز کو, اور جو صاحب حیثیت ہیں, حیثیت وہ نہیں ہوتی جو لاکھوں میں دی جائے, حیثیت وہ ہوتی ہے کہ آپ بن مٹھی تھوڑا سا کسی کو بھی دے دیں. بے شک آپ اپنے ایک وقت کے کھانے کا ساتھ دے دیں, آپ کا وہ ایک کھانا 300 روپے 400 روپے کا ہوگا, لیکن کسی غریب کے وہ 2 لوگوں کا پیٹ بھر دے گا. واہ 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 واہ. تو وہ تھوڑا سا ہمیں یہ کانسیپٹ کھولنا پڑے گا. ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر پا رہے. ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مینول بھی آن لائن سے ہٹ کے ایک ایسا ادارہ بھی بنا دیں کہ جہاں پر لوگ آ کے, بچیاں بچے حفاظتی طور پر اپنے چیزوں کو سیکھ سکیں. اس میں ہم لوگ الیکٹریشین کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ کروا رہے ہیں, اے سی ریپیئرنگ کے کورسز کروا رہے ہیں. آپ کو اگر میں مینشن کر دوں تو کراچی میں کئی ایسے علاقے ہیں جب ہم سروے کرتے ہیں, اور جب آپ ہمارے پیج پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں سروے کیے ہیں, وہاں پہ 15 سال کے بچے انہوں نے اسکول ہی نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اور ان کے علاقے میں
پورے زون کی اگر ان کی بات کر لی جائے تو اچھے خاصی 15-20 گلیوں تک تو کوئی اسکول ہی نہیں ہے، کوئی مسجد ہی نہیں ہے. تو ہمارا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ان ایریاز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کراچی کے ایریاز نکالیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سرجانی میں اندر جہاں ضرورت مند افراد ہیں، وہاں ماں باپ اب اور زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے. پہلے 2 ماں باپ مل کے 8 بچے پال لیتے تھے اور اب ایک بچہ پالنا بھی بہت مشکل ہو گیا. حاجی نذیر صاحب سے میں چاہوں گا کہ کوئی اچھا سا میسج دیں، اور میں اپنے مالکان سے بھی کہوں گا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ چلیں جو ہم سے ہو سکے کہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں انشاءاللہ. حاجی نذیر صاحب، پاکستانی قوم کو مخاطب ہو کر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں سب سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ رب العزت جب انسان بنایا، انسان پیدا کیا نا، اس کے اوپر ذمہ داریاں دے دی. ذمہ داریاں یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور اچھے سے اچھا ایک دوسرے کے لیے سوچیں. ہم جو سوچتے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس طریقے سے مدد کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کس طرح بنیاد رکھی، تو میں نے 15 سال تک اپنی زندگی میں ایدی صاحب کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو اس کے اثرات میرے اوپر اتنے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے مجھے دور سے دیکھ کے کہنا شروع کر دیا آپ تو ایدی صاحب جیسے لگ رہے ہیں. تو وہ اثرات آتے ہیں. اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک اچھا ہی دل میں ڈالیں گے. تو میرا سب سے بہترین میسج یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں اور خدمت کریں. اللہ پاک جناب عبدالستار ایدی صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے. اچھا، سالگرہ ہے ان کے، منا رہے ہیں. اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے. بہت ساری دعائیں. اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. ہمارے مہمان جناب حاجی نذیر صاحب کو اور جناب ہماری محترمہ ریما میمون صاحبہ کو اجازت لیں گے، اور جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر مخلوق خدا کی خدمت کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے. اگر کر رہے ہیں، اپنے وقت میں سے وقت نکال رہے ہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. تو محترم سامعین، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ دیکھتے رہیں افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.